الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب بنی اسرائیل فرقوں میں بٹے تو فرقوں نے پھر اپنی اپنی مساجد بھی الگ تعمیر کی، جس طرح آج امت مسلمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، واو اور من کون ہے؟ اظلم، اظلم زوئے لام میم، اس میں تفضیل، سب سے بڑا ظالم، افعل تفضیلا، افعل کے وزن پر، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ ممن، یہ لفظ کیا ہے؟ من سے من جو، منع لفظ ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے میم نون عین، منع کرے مساجد اللہ، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، مسجد کی جمع مساجد، مسجد کس سے ہوتے ہیں؟ سجدہ گاہ سے۔ تو اللہ یہ کہ یذکر، ذکر کیا جائے، یذکر لفظ کے زال کافر، ذکر نام لیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ نام اس کا، وسعا واو اور سعا سین یا صحیح اسی سے ہوتا ہے، کوشش دوڑ دھوپ کرنا، اصل معنی ہوتا ہے تیز چلنا۔ صحیح کرتے ہیں جب حج اور عمرہ کرتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑتے ہیں تو اس کو صحیح کہتے ہیں، تو اس سے دوڑنے کی وجہ سے، تو اس لیے صحیح کیا ہوتا ہے؟ دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا۔ فی خرابیہا، فی میں خرابیہا، اس کی خرابی کا، خرابہ کسی کی کھیتی یا عمارت کا بے آباد ہونا، ویران ہونا، اجاڑ ہونا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں اس میں۔ یدخلو لفظ کس سے؟ دال خا لام، داخلہ، وہ داخل ہوں اس میں، اللہ پہ استثناء ہے، اللہ مگر خائفین، خائفین، خا واو فا سے، اور خائف کی جمع لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیون خاضا یا رسوائی، جس میں قصور اپنا ہو، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے عظیم، بہت بڑا، عذاب ہی بہت بڑا تھا لیکن عظیم عین ضامیم سے فعیل کے وزن پہ آیا ہے، بہت بڑا عذاب۔ پھر دیکھیں ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ ممن، اس سے جو منع مساجد اللہ، منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے، فی حسمہ، اس کا ذکر، اللہ کا ذکر کیا۔ مساجد کس لیے بنی؟ کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وسعا فی خرابیہ، اور اس کی خرابی کے درپے ہو جائے، اور اس کے اجاڑنے کے اور اس کو بے آباد کرنے کے درپے ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ، اور 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور گئے تھے کہ عمرہ کریں گے، تو جو ہے مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنا دیا، اور صلح حدیبیہ ہوئی کہ اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، اور تلواریں جو ہیں وہ نیاموں میں ہوں گی، اور جو ہے عمرہ کر کے تو واپس چلے جاؤ گے۔ اور پھر تیسری شرط تھی کہ جو مسلمان ہو کر کافروں کے ساتھ آ جائے وہ ان کے ساتھ رہے گا، اور جو کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو واپس سے لٹایا جائے گا۔ یہ شرائط طے ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کے گھر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب سے اعلان کیا، خانہ کعبہ میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو وہاں سے نکال دیا، اور صحابہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے آپ کو مدینہ سے بھی واپس آ کر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ خانہ کعبہ کا آ کر عمرہ کرے۔ تو یہ جو ہے خرابی، اسی طرح جو ہے ٹیٹس نے اور جو ہے حملہ کیا اور یروشلم کو بے آباد کیا، بخت نصر نے بھی حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو جو ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ویران کریں،
ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس میں تو مساجد کے لیے میں تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. تو مساجد اللہ ہی، یہ مسجدیں اللہ کا جو ہے وہ گھر ہے، ان میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اور وسع فی خرابیہا، اور وہ کوشش کرے اس کی خرابی کی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. اہل مکہ تو جو وہ اس کے جائز متولی ہی نہیں، تو جو ہے کجا وہ کہ وہ مالک بن کر بیٹھ گئے. آج امت مسلمہ بھی آپ دیکھیں کہ مساجد کے اندر انہوں نے جو ہے اپنے اپنے فرقوں کی مساجد بنا رکھی ہیں، اور اپنے اپنے فرقوں کا وہاں ذکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت، اور آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. دیکھیں مساجد جو ہوتی ہیں یہ کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ یہاں پر سب لوگ جمع ہوں اور اللہ کا ذکر و اذکار کریں. اور جب مساجد جو ہیں جب لوگوں کا مرکز عقیدت بدلا اور اپنے اپنے فرقوں کی شخصیات کے گرد وہ جو ہے مرکز عقیدت انہوں نے بنا لیا، اور انہی فرقوں کے نام کی وجہ سے جو ہے مساجد بن گئی، اور انہی فرقوں کی وجہ سے انہوں نے دینی جماعتیں کھڑی کر لی. اب ہر محلے میں جو ہر ایک فرقے کی ایک مسجد ہے، تو آپ فجر کی نماز میں جائیں، ایک صف پوری نہیں ہوتی نمازیوں کی. کیوں؟ مسجدیں زیادہ، نمازی لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے. اور علمی طور پر جو ہے وہ مساجد کے اندر آپ جمعے کو دیکھیں، آپ عیدین کو دیکھیں، جمعے کی نماز میں خطیب بیٹھا ہوتا ہے، ایک دو نمازی جو ہے نا وہ آگے سننے والے بیٹھے ہیں. آتے کس وقت ہیں؟ جب عین جمعے کا وقت ہوتا ہے، فرض ادا کرنے کا، اس وقت آتے ہیں، یا عربی خطبے کے وقت پہنچتے ہیں. وہ علماء علم دیتے ہی نہیں، اور لوگ بھی سننا. اور کیا؟ اپنے اپنے فرقوں کے تذکرے، اپنے آپ کو مسلمان اور دوسروں کو کافر قرار دینا، اور اپنے اپنی شخصیات کے تذکرے، اور اپنے آپ کو جو ہے گردانا کہ ہم اللہ والے ہیں اور باقی لوگ مشرک ہیں. تو اس طرح جو ہے پھر لوگ جو ہے ان سے پیچھے ہٹ گئے، اب سننا بھی پسند نہیں کرتے اور اپنا جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ مسجدوں کے اندر ان سے بڑا ظالم کون ہے جو ہے اللہ کا ذکر کرنے سے روکے. اب مساجد کے اندر اپنے اپنے فرقوں کے لیے جگہ ہے، دوسرے فرقے کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ مسجدیں فرقوں کی نہیں تھی، یہ مساجد اللہ کا گھر تھا. یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں تھیں. تو اس میں تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ جو اپنے اپنے فرقوں کی بنا کر مساجد جو ہے ان کے اندر بے بات ان کو کیا، اور تالے لگ گئے. ہر مسجد کو نماز کے فوراً بعد تالا لگ جاتا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر یہ جو مساجد اتنی اعلیٰ خوبصورت بڑی بڑی مساجد نئی جو ہے رہائشی علاقے بنتے ہیں، کالونیاں بنتی ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مساجد بناتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ مسجد جو ہے وہ خوبصورت کروڑوں روپیہ لگا کر بنی، اور خوبصورت قالین کارپٹ بچھے ہوئے، اسپیکر لگے ہوئے. جو ہی نماز ہوتی ہے اس کے بعد تالا لگ گیا، مسجد بند. پھر نماز کے وقت کھولیں گے، پھر تالا لگا دیا، پھر مسجد بند. اگر یہ مساجد جو ہے اتنی جگہ، اگر یہ کہیں اکیڈمیز کے کام کے لیے جو ہے ان قابو میں آ جاتی، کروڑوں روپیہ ان سے کماتے، لیکن یہاں اللہ کا ذکر، جہاں تعلیمات اللہ کی ہونے کی بجائے تالے لگ گئے ہیں، اور لوگ عین نماز کے وقت آتے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے لوگ، بیشتر آبادی تو نماز ہی نہیں پڑھتی. جو آتے بھی ہیں وہ بھی اپنے اپنے فرقوں کی مساجد میں جاتے ہیں، اور اس طرح مسجدیں ویران ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے جو ہے ڈر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کا نام کے سوا کچھ نہیں رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا کہ مسلمانوں، میری امت کے اوپر مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام میں جو ہے اس کے نام کے سوا جو ہے وہ کچھ نہیں جو ہے وہ رہے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور
جو ہے قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں رہے گا. اللہ کی کتاب قرآن، اس کے رسم الخط کی الفاظ کی حفاظت تو اللہ نے جو ہے ذمہ لیا ہے. تو فرمایا اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں رہے گا. مساجد ان کی عامرتن خوب جو ہے خوبصورت آباد ہوں گی. وہ جو ہے مساجد آباد ہوں گی. وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں ہدایت کی کوئی بات نہیں ہوگی. ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ہدایت جن لوگوں نے دینی تھی وہ اپنے فرقوں کے چکر میں پڑ گئے. ہدایت کس سے ملنی تھی؟ اللہ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو جو ہے مساجد آج دنیا میں دیکھیں، بڑی بڑی خوبصورت مساجد، باہر سے لوگ نقشے لے کر آتے ہیں، مساجد کے بناتے ہیں، اور کس سے؟ ہدایت سے خالی ہیں. بالکل جو ہے کیوں؟ جنہوں نے ہدایت دینے کے لیے جو مساجد کے اندر تیاری کر کے آنے تھے کہ جو ہے وہ اللہ کا دین سکھاتے، وہ اپنے اپنے فرقوں کی باتیں کرنے لگ گئے. اس طرح جو ہے پھر فرمایا علماءہم، ان کے علماء شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں. اب میں جب دیکھتا ہوں اس حدیث کو پڑھتے ہوئے خوف آتا ہے کہ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ ان کے اندر ہی سے جو ہے وہ برآمد ہوگا. جو ہے ان کے علماء سے فتنہ ان کے اندر ہی سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بالکل سچ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام میں جو ہے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں رہے گا، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے. فتنہ ان کے اندر ہی سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا. اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یقین جانو میں نے کئی دفعہ سوچا کہ یہ بیان کروں کہ نہ کروں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ آج حالات بالکل ویسے ہی ہیں. مسجدیں ویران ہیں جو ہے، اور بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں اور بہترین جو ہے کارپیٹ بچھے ہوئے، سپیکر کے بہترین انتظام، لیکن عالم لوگوں کو سننے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور نہ کوئی جو ہے مساجد کو آبادی مسجدوں کی خوبصورت بنانے سے نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیا تھا؟ آپ کے اوپر کھجور کے تنوں جو ہے ڈالے ہوئے تھے، چھت ڈالی ہوئی تھی، تو کیا بارش ہوتی تو پانی ٹپکتا تھا، لیکن وہاں سے ہدایت پھوٹتی تھی. پوری جو ہے ہر آدمی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے جمع تھا. تو وہ مسجدیں تو کچی تھیں لیکن وہ ہدایت کا ذریعہ تھیں. آج مسجدیں خوبصورت ہیں لیکن وہ ہدایت سے خالی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور قرآن کو دل لگا کر اور جو ہے اپنے جو ہے پورے جو ہے وجدان کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ ان کے الفاظ پر بھی غور کریں، ان کے معنی پر بھی غور کریں، اور جو ہے عمل میں لائیں اس قرآن کو، تب جا کر بات بنے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.